تو صحابہ میں اس کی مثالیں خوب دیکھنے کو ملی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول نے مواخات کروائی تو ان کے ساتھی جو تھے ان کا نام سعید تھا، سعید بن ربیع، تو یہ بھی بڑے مالدار شخص تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروا دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سارا مال ہے، اس کا آدھا آپ کے لیے، اس کا آدھا آپ کے لیے۔ آج تو بھائی بھائی میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، 2-2 بیگھہ زمین اگر ملتی ہے تو ایک بھائی سوچتا ہے میں 4 بیگھہ اس میں چلا جاؤں، دوسرا سوچتا ہے میں اس میں چلا جاؤں۔ ہوتا یہ ہے کہ دونوں گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کے دیکھیں ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، بس انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، بس ایمان کی موافقت۔ انہوں نے آدھا مال کہا کہ آپ میرا لے لیجئے، اور یہیں تک بس نہیں کیا، فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں، اس میں سے جو آپ کو اچھی لگے آپ بتائیے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس کی عدت گزرے گی، آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ تو عبدالرحمن ابن عوف نے کہا کہ آپ کا مال آپ کو مبارک، مجھے بازار کا رخ بتا دیجئے۔ تو انہیں بنی قینقاع کے بازار کا رخ دکھایا گیا، لوگوں نے دکھایا۔ وہاں یہ تجارت کے لیے گئے تو نفع میں مال لے کر کے آئے، اور بڑے ماہر تھے تجارت میں، بڑی برکت تھی ان کے ہاتھ میں، خوب تجارت کیا، خوب مال جمع کیا۔ لیکن یارو سن لینا اس بات کو، صحابہ کو مان لے، صحابہ کو دنیا نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ جیسے آج ہمارے پاس بھی مال ہے، لیکن ہم دنیا کی رنگینی میں پڑ گئے مال لے کر۔ صحابہ کے بھی پاس بھی مال تھا، لیکن صحابہ نے اس مال سے اپنے آخرت کی تیاری کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے پاس پانی پینے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لوگ صدایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی قیمت کے ذریعے سے ایک کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو صحابہ میں اس کی مثال ہمیں بہت ملے گی۔ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مال کمایا۔ میں نے بتایا کہ 4000 انہوں نے جنگ کے موقع پر دیا تھا، اور بہت سے موقعوں میں انہوں نے مال خرچ کیا۔ ایک بار آتا ہے اپنی وفات کے وقت انہوں نے کہا تھا جتنے بھی صحابہ موجود ہیں میری موت کے وقت میرے مال کو 4-4 ہزار روپیہ دیا جائے، اور دیا بھی گیا۔ حضرت عثمان نے بھی اس مال کو لیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھے، صحابہ کا دل زندہ تھا، صحابہ مال کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے تھے، اس کا فائدہ ان کو ملا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کو دنیا کے مال نے نقصان نہیں پہنچایا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، لیکن رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ورنہ مال تھا ٹھاک کے ساتھ سوتے، 8-10 غلام رکھ لیتے، 10-12 خادم رکھ لیتے، 2-4 بیویاں رکھ لیتے، عیش کی زندگی گزارتے، لیکن ان کو معلوم تھا یہ عیش کی جو زندگی ہے چند دن کی ختم ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں یہاں کی زندگی کو عیش سے گزارنے میں۔ اگر عیش کی زندگی گزارنا ہے، جس مال سے ہم دنیا میں بیوی خریدیں گے، جس مال سے دنیا میں باندی خریدیں گے، جس مال سے دنیا میں غلاموں کو خریدیں گے، جس مال سے دنیا میں خدام کو رکھیں گے، اس مال سے ابدالآباد کی زندگی کے لیے حوریں جمع کریں گے، غلمان جمع کریں گے، خدام جمع کریں گے، جنت کے محلات جمع کریں گے۔ جیسے سپولیا ہوتا ہے، سانپ جو لوگ پکڑتے ہیں، سانپ کبھی نقصان پہنچاتا کبھی ڈر کے نہیں، کبھی نہیں ڈستا انہیں، کبھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ کیوں؟ اس لیے تو اس کے پکڑنے کا، نچانے کا، دکھانے کا اس کا ڈھنگ اسے معلوم ہے، اس لیے نقصان نہیں پہنچا۔ صحابہ کو پاس مال تھا، لیکن صحابہ کو مال کے خرچ کرنے کا سلیقہ اور طریقہ معلوم تھا، اس لیے صحابہ کو مال نے کبھی نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، آج میں نے خواب دیکھا عبدالرحمن تم کہاں تھے، تم نظر نہیں آئے، تم کہاں تھے، تم نظر نہیں آئے، لگتا ہے تم مال میں پھنسے ہوئے۔ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم
آپ کے اوپر خوف طاری ہوگا۔ فرمایا کہ میں مال کی وجہ سے اللہ کے رسول کی خواہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ اللہ کے رسول فرمایا تھے ایک صحابہ ایک پہ ایک آ رہے تھے، ایک پہ ایک آ رہے تھے، عبد الرحمن تم کوئی نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 700 اونٹ خوردنی کے اسباب اس پر مہیا تھے، اس پر لگ کر کے کہیں سے آئے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اس 700 اونٹ سے لدے ہوئے مال کو اللہ کے رسول کے حوالے کیا۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، وہ مال لدا ہوا اس پر سب کھانے پینے کے سامان ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں اپنے اوپر بوجھ نہ بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب بتائیے ہمارے پاس 10,000 کا ہم نے 2 روپیہ دیا، اللہ قبول فرمائے، لیکن صحابہ سے تھوڑا ان کے خرچ میں ان کے صدقات سے ذرا موازنہ کریں کہ انہوں نے کتنا حصہ دیا، ہم نے کتنا حصہ دیا۔ اگر ہماری 700 ٹرک گاڑی 700 ٹرک یہاں پر مال سے لگا ہوا ہے، تب اس میں سے کتنا خرچ کریں گے؟ آپ بتائیے کتنا خرچ کریں گے؟ انہوں نے پورا دے دیا، کیوں؟ معلوم تھا میں اس راستے میں دیتا ہوں کل آخرت میں مجھے ملنے والا ہے۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کے پاس میں اسے دیتا ہوں تو کم سے کم تو 10 اس کا بدلہ ملے گا، اور 700 برے تک اخلاص کے ساتھ اللہ بڑھاتا ہے، اور اللہ کو بے پناہ دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں میں کہاں کیسے اپنے بندے کو دوں، تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق بے شمار دیں۔ میرے بھائیوں، صدقات کے دینے سے مصیبت اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ میں آپ حضرات سے امید لگائے بیٹھا ہوں کہ ایک بار آپ نے دیا، اور جب عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ آیا کہ انہوں نے 700 اونٹ دیا، تو میں آپ سے پھر امید کرتا ہوں کہ آپ 10-5 پھر دیں گے، پھر آپ نام لکھوائیے۔ اسی سے تو جذبہ بڑھے گا، اسی سے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھے گا۔ دے دیے تو دے دیے، 2 روپیہ 5 روپیہ 50 روپیہ، 1 روپیہ پھر سے آپ لوگ دیجئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جو مال لیا تھا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی اٹھائے گا۔ ایک بار پھر سے 1 روپیہ 5 روپیہ جو بھی ہے دے دیجئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے مال میں بڑھوتری عطا فرمائے۔ بھائی دیکھیے، یہ صدقات کا جو فائدہ ہے یہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں بدلہ ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا، جب روک کے رکھو گے، ذخیرہ بنا کر کے رکھو گے، اس سے محبت کرو گے، گن گن کے اس کے رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر کے دے گا۔ چلیے بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا تھا من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ دنیا میں جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مسجد اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، مسجد تو ہم نے بنا لیا، مسجد کے لیے پیسے دیے، لیکن مسجد کو آباد کرنے کے لیے بھی ہم کو کھڑا ہونا ہوگا۔ مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد کا شوق تو خوب جذبے تھا، مسجدیں بہترین بنائی ہم نے، اس میں ٹائلز بھی لگائے، قالین بھی بچھائی، اور اس میں اے سی بھی لگائے، بہترین کانچ کے شیشے اور کھڑکیاں بھی لگائی، اور بہترین پنکھے بھی لگائے، خوشنما مسجد بن گئی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مسجد میں فجر کے وقت مسجدیں خالی پڑی، ہم نے دیکھا ظہر میں وہ بڈھے جو تقاتل کے مریض ہو چکے مسجد کو آباد کرنے میں ہو لگے، عصر کی نماز میں نوجوان بازار کرنے میں، سامان خریدنے میں نکل گئے، اور مغرب کی نماز میں اسی میں چلی گئی، اور عشاء کے وقت آئے تو تھکے مادے کھا پی کر کے سو گئے۔ وہ قوم کبھی بھلائی نہیں دیکھ سکتی جو مسجدوں کو آباد نہ کرے، جو مسجدوں کو ویران کر دے، جو مسجدوں کو خالی چھوڑ دے۔ اس گاؤں میں، اس قوم میں، اس محلے میں کامیابی نہیں آ سکتی۔ ہم نے مسجد میں پیسہ دیا، ہم مسجد میں نماز بھی پڑھیں گے،
ہم مسجد کو آباد بھی کریں گے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہم اپنے آپ کو جہنم سے بنائیں. پہلے ہم خود نمازی بنیں اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اولاد کو، ان کو بھی نمازی بنانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نمازی بن گئے ہمارے اوپر سے بوجھ اٹھ گیا. ہمارے ماتحت میں جتنے بھی لوگ آئیں گے کل قیامت کے دن ماتحتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے. اور آج تو ایسا ہو رہا ہے ابا جی بستر پہ سوتے رہتے ہیں اور بابو سے کہتے بابو چلے جاؤ مسجد میں نماز پڑھو. بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے. وہ بچہ کیسے نصیحت پکڑے گا؟ باپ کو سویا ہوا ہے اور بچے کو مسجد میں جانے کے لیے کہتا ہے. بچے کی تربیت کے لیے باپ خود اٹھ کر کے اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرے اور اپنے بچے کو اس کا طریقہ سکھائے. جب وہ مسجد میں جائے گا تو بیٹا بھی پیچھے پیچھے اس کا وہی طریقہ سکھائے. تو مسجد کو آباد کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی مسجد کی طرف بلانا ہے. اور آج جو مسلمانوں کے اندر پریشانیاں، مسائل، مشکلات آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ توڑنے کی وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں. اور آج اگر ہم کسی کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں تو بس وہی ڈانٹنے کا انداز، سختی کا انداز، یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال میں نے اپنے آقا، اپنے محبوب کی خدمت کیا لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا تک نہیں، کبھی جب وہ شتم نہیں کیا. تو تربیت کا یہ طریقہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب فرعون کو بھیجنے کا ارادہ کیا اور کہا فرعون کے پاس جانے کے لیے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. تو ہم بھی جب کسی کو دعوت دے، نماز کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، زکوٰۃ دینے کے لیے بلائے، حج کرنے کے لیے اس کو کہے تو ہمارا انداز نرم ہو، لہجہ نرم ہو، تربیت کا انداز ہو. اس طریقے سے نہیں کہ میں نمازی ہوں، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں سکھایا. اللہم اجعل فی عینی صغیرا واجعل فی اعین الناس کبیرا. سب سے پہلے تو نیت درست کرنی چاہیے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. جب نیت درست ہوگی وہ عمل بھی درست ہوگا، عمل قبول ہوگا. جب نیت درست نہیں ہوگی تو اللہ کے دربار میں عمل قبولیت کے قابل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے نماز پڑھی دنیا کو دکھانے کے لیے، تم نے زکوٰۃ دیا اور تم نے نوافل پڑھے، تم نے صدقات دیے، تم نے مسجد میں پیسے دیے، تم نے کسی غریب کو پیسے دیے، تم نے کسی بیوہ کو جوڑے دیے، تم نے کسی بے تم نے اس کے کھانے پینے کا سامان مہیا کیا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہوائی حاصل کرنے کے لیے. تو یاد رکھنا دنیا میں تم نے دکھانے کے لیے دیا تھا، دنیا نے دیکھ لیا، دنیا نے سن لیا، دنیا نے اس کو جان لیا. اب کل قیامت کے دن اس کا تمہارے لیے کوئی بدلہ ملنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا میں دکھانے کے لیے دیا تھا، دنیا نے دیکھ لیا، ختم ہو گیا. اگر تم مجھے دکھانے کے لیے دیتے، میرے لیے دیتے تو آج اس کا بدلہ تم کو یہاں ملتا. اس لیے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرنا چاہیے. اور نماز ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو، کوئی بھی چیز ہو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تب وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا. ہم اس لیے کہ ہم نمازی ہیں، دوسرا نماز نہیں پڑھتا اس کو حقارت سے دیکھیں. اسلام ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اگر ہم کو اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، تلاوت کرنے کی توفیق دی ہے، صدقات کرنے کی توفیق دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہم سے یہ کام کروائے اور ہم کو آپ نے اس جماعت میں داخل نہیں کیا جو صدقات نہیں دیتے، جو خیرات نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے اور جو آپ کی نافرمانیاں کرتے. اس لیے میرے بھائیوں مسجد بنا کر کے مسجد کو آباد بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں بنانے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے لیا اور اس کو ویران کرنے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے لیا، نہیں، بلکہ اس کو آباد کرنے میں ایک ایک فرد، بچہ، بوڑھا، جوان، کمزور، مسکین،
جیسا بھی ہو مسجد کو آباد کرنے کی ہر شخص کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے رسول کی وفات کا وقت قریب ہے، دنیا سے آپ تشریف لے جا رہے، لیکن آپ کی زبان پر نماز کا حکم ہے، آپ کا آخری وقت ہے، آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں قدم سے زمین پر نشانات پڑتے ہوئے مسجد تک گئے، لیکن اللہ کے رسول نے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھی۔ آپ نے اگر ہم یہ بہانہ کریں، ہم کو دکان کا کام رہتا ہے، وہاں پر کسٹمر رہتے ہیں، اور ہم ڈاکٹر ہیں، وہاں پر مریض رہتے ہیں، ہم نے ایسے ڈاکٹروں کو بھی دیکھا ہے، مریض بیٹھا ہوا ہے، اذان ہوئی، وہ جا کر کے مسجد میں وضو کر کے نماز پڑھ کے اطمینان سے آ کر کے مریض کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں شفا دے گا۔ اگر ہمارے پاس دکان پہ کسٹمر ہے، ہماری نماز کا وقت ہو گیا، ہم مسجد چلے جائیں گے، 5 منٹ انتظار کریے، ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ مجھے اس کا تجربہ ہے، نماز جو آپ کا رزق ہے وہ آپ کو مل کر کے رہے گا۔ آپ دکان چھوڑ کر کے اپنی مسجد کو آباد کیجئے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے، جو آپ کا رزق ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، روزانہ دیکھتا رہتا ہوں، وہ کسٹمر دکان پہ بیٹھ کر کے انتظار کرتا رہتا ہے، نماز پڑھ کے آئے گا تو سامان دے گا، اور جس کو نہیں لینا وہ تو گزر جائے گا۔ آپ نماز نہ بھی پڑھیں تب بھی گزر جائے گا، پڑھیں تب بھی گزر جائے گا۔ وہ رزق آپ کا نہیں ہے، جو رزق ہمارا ہے وہ مل کر کے رہے گا، چاہے دو پتھروں کے بیچ میں وہ ہو، دو پتھروں کے اندر دبا ہوا ہو، اور جو رزق ہمارا نہیں ہے وہ پیٹ میں جا کر کے بھی واپس آ جائے گا۔ اس لیے ہمارا یہ بہانہ، ہم بازار میں رہتے ہیں، کام رہتا ہے، مدرسے کا کام کرتے ہیں، اور مسجد کا کام کرتے ہیں، آفس کا کام کرتے ہیں، اور طرح طرح کے ہمارے پاس کام رہتے ہیں، نماز کی دیر ہو جاتی ہے۔ میرے یاروں، اپنے اسلاف کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، رسول اللہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، کبھی صحابہ کی نماز اگر کوئی چھوٹی ہو تو کوئی ثابت کر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ والے نے غداری کیا تھا ان کے ساتھ، ہزاروں خط بھیجے تھے، آپ آئیے ہم آپ کو اپنا سردار بنائیں گے۔ وہاں پر لے گئے، انہوں نے غداری کیا، اور انہوں نے آپ کو کربلا کے میدان میں محصور کر دیا، اور 3 دن تک نہ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا۔ بلبلاتے رہے بچے، عورتیں بلبلاتی رہی بھوک سے اور پیاس سے۔ اللہ کو کیا منظور تھا؟ اس کربلا کے میدان میں ان لوگوں نے کنواں بھی کھودا اور کافی اندر تک کھودا، لیکن اللہ کو کیا منظور تھا؟ ایک قطرہ بھی پانی نہیں نکلا۔ لیکن جنگ ہوتی رہی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کو لے کر کے، اور جو پانی کی جگہ تھی، جو دریا تھا جہاں پانی حاصل جہاں سے ہو سکتا تھا، وہاں پر آپ گئے، بچے کو لے کر کے، بچہ تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے، وہاں پر لے گئے پانی کو پلانے کے لیے۔ جیسے ہی انہوں نے ہاتھ کی 2 ہتھیلی کو ملا کر کے پانی اٹھایا ہے، دشمنوں نے تیر چلایا، پانی بھی گرا، بچے کے سینے میں جسم میں تیر لگا، بچے کے جسم سے خون نکلنا شروع ہوا، بچے نے وہی دم توڑ دیا۔ کوئی ہے مائی کا لال جس کے دونوں ہاتھ کے درمیان میں اس کے بچے سے، اس کے جگر کے ٹکڑے کے جسم سے خون نکل رہا ہو، اللہ کی رضا پر وہ راضی ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق وہ راضی ہو؟ ہے کوئی ایمان مضبوط ہوگا تو ہمیں یہ چیز، اس میں بھی اللہ کی رضا نظر آئے گی، ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ دیکھیے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے، صحابہ کی تاریخ اٹھا کر، جنگ میں جاتے تھے اور جب واپس آتے تھے ماں پوچھتی تھی بیٹے شہید نہیں ہوئے؟ ایسے ہی چلے؟ ارے شہید ہو گئے ہوتے۔ یہ جذبہ تھا ماؤں کے اندر، یہ جذبہ تھا ان کے آباء و اجداد کے اندر، یہ قوت ایمانی تھی ان کے اندر۔ بیٹے تم کو اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا چاہیے تھا، تم واپس کیسے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، ان کے خاندان کے ایک ایک فرد کو قتل کیا گیا، بے دردی سے انہیں مٹایا گیا، انہیں پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، لیکن پھر بھی ان کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں، ہاتھ میں علی کی تلوار ہے، سر پہ رسول اللہ کا عمامہ ہے، کون گرا سکتا ہے اس کو؟ حضرت علی کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ رسول اللہ کے امامے کو کون زمین بوس کر سکتا ہے؟ وہ سید الرسل ہے،
سب سے محبوب نبی ہے، انہیں کی دستار دنیا میں چمک رہی ہے، انہیں کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا ہے۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، کیا کہے گا شاعر، دنیا کیا ان کی تعریف کرے گی؟ بس اتنا جان لیجئے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نانا کا امامہ سر پر ہے، کوئی گرا نہیں سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورج غروب ہو رہا ہے، آپ نے سوچا سورج غروب ہو رہا ہے، نماز قضا ہو جائے گی، نیت باندھی، سجدے میں گئے، دشمنوں نے آپ کی گردن پر تلوار چلا دی۔ کہاں شہید ہوتے ہیں؟ سجدے میں۔ کس لیے؟ نماز پڑھ رہے۔ آج ان کے نانا کے امتیوں سے ذرا آپ سوال کیجئے، یعنی آپ خود سے سوال کیجئے، ہم بھی سوال کرتے ہیں۔ اس محبوب کا نواسا نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں سر کٹاتا ہے، جبکہ اس کے سامنے دشمنان اسلام کھڑے ہوئے تھے۔ آج تو ہمارے پاس کوئی دشمن نہیں کھڑا ہے، ہم کو نماز سے روکنے کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہے نا، ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہے نا۔ نماز پڑھنے کے سارے اسباب مہیا ہیں، نہ کوئی دشمن روکتا ہے، نہ کوئی طاقت روکتی ہے، نہ ہم ایسی جگہ ہے کہ پانی نہ ملے، نہ ہم ایسی جگہ ہے کہ مسجد نہیں ہے۔ جب اگر مسجد بھی نہ ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ ایسی امت ہے اللہ نے ساری کائنات کی زمین کو اس امت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے پاک کر دیا ہے، جہاں بھی چاہے نماز پڑھ۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے لوگ اپنی عبادت گاہوں میں ہی نماز پڑھا کرتے، دوسری جگہوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن اس امت کے لیے تو اللہ نے اتنی فراوانی دی ہے، اتنی اجازت دی ہے، جس جگہ بھی پاک ہو تو وہاں پر وضو بنا کر کے، پانی نہ ہو تیمم کر لیجئے، آپ نماز پڑھیے، نماز کو مت چھوڑیے۔ دیکھیے میرے یارو، نماز کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی، نماز کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ کہیں گے ہم مریض تھے، بخار تھا، سر میں درد تھا، پریشان تھا، ٹینشن تھا، پیسہ نہیں تھا، اس کا بوجھ تھا، بہت ساری پریشانیاں تھی، اولاد کا انتقال ہو گیا، اس کا غم تھا، ساری چیزوں کا غم تھا، گھر والے لٹ گئے، اس کا غم تھا، اس لیے میں نماز چھوڑ دی۔ میرے یارو یاد رکھنا، ایوب علیہ السلام کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، ان کے جسم میں ایسا مرض ہو گیا تھا، پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، گوشت کٹ کٹ کے گر رہا تھا، لیکن انہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور نماز مسلمان اور غیر مسلمان، مومن غیر مومن، اس کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ آج مسجد میں اذان ہوتی رہتی ہے، ہم گزر جاتے ہیں، مسجد میں اذان ہوتی ہے، مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، نیند کھلتی ہے، چہرہ دوسری طرف کر کے سو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا بھی ہے جماعت والے آ کر کے آئیے، مسجد میں بھاگ جاتے ہیں۔ ایمان والے ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد کے قریب رہتا ہے، اگر وہ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ نماز تو پڑھ لیا اس نے، لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور نماز چھوڑنے والے کے بارے میں بہت ساری وجہ آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ یہ دین کا ستون ہے۔ اور آج تو ہمارا حال یہ، نماز مسجد ہم بناتے تو مسجد کو شخصی بنا دیتے، مسجد ہمارے خاندان، مسجد ہمارے مدرسے کی، مسجد ہماری خانقاہ کی ہے، مسجد ہمارے محلے کی ہے، مسجد ہمارے گاؤں کی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد میں کسی کا تذکرہ نہیں ہوگا بھائی، مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کے لیے ہے، مسجد میں اللہ کی عبادت ہوگی، مسجد میں اللہ کا تذکرہ ہوگا، مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا، مسجد میں اللہ کا نام ہوگا۔ مسجد کسی محلے کی خاص نہیں ہوتی، مسجد کسی قوم کی خاص نہیں ہوتی، مسجد کسی جماعت کی خاص نہیں ہوتی، مسجد کسی قبیلے اور خاندان کی خاص نہیں ہوتی، مسجد ہر کسی کی۔ اس لیے
مسجد کو اپنی بنانے کی کوشش مت کرنا، مسجد کو عام رکھنا، تب اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے، صدقات کے دینے کا جذبہ عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔